میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا تم نے کبھی سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، تھکن سے چور ہو جاتے ہیں، صبح سے شام تک رزق کے لیے بھاگتے ہیں، مگر پھر بھی سکون نہیں ملتا؟ رزق تو آ جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جب رزق میں برکت نہیں ہوتی تو وہی کمائی جس پر ہم خوش ہوتے ہیں چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں پریشانیاں اس طرح ڈیرا ڈال دیتی ہیں جیسے ان کا ٹھکانہ ہی ہمارا کچن بن گیا ہو۔ کبھی بیماری، کبھی تنگی، کبھی بے چینی، کبھی دلوں میں نفرت۔ کیا تم جانتے ہو کہ ان سب مصیبتوں کی ایک بڑی وجہ وہ برتن بھی ہو سکتے ہیں جن میں ہم روز اپنا کھانا رکھتے ہیں؟ جی ہاں، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ 5 طرح کے برتنوں میں کھانا رکھنا حرام ہے جس سے رزق مٹ جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں اگر تم نے آج خود کو دیکھ لیا تو کل تمہاری زندگی سے تنگی کا دھواں چھٹ سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں تمہیں ایک سبق آموز اور عبرتناک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ سننے کے بعد تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ آخر 5 برتنوں میں کھانا رکھنا کیوں حرام ہے اور ایسا کرنے سے رزق کیوں مٹ جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کے پاس نہ کپڑا تھا، نہ چادر، نہ بستر، نہ چھت۔ وہ درختوں کے پتے چن کر کھاتا اور انہی پتوں کو جوڑ کر اپنی شرمگاہ چھپاتا، مگر اس کے باوجود ہر نوالے پر الحمدللہ کہتا اور ہر رات شکر اور الحمدللہ کی تسبیح میں سوتا۔ فاقے بھوک، برہنگی اور پیاس، مگر اس کی زبان پر کبھی شکوہ نہ آیا۔ اس کی زندگی تنگ تھی مگر دل اللہ کے ذکر سے بھرا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ اس شخص کو دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ یہ قرب الہی کا طالب مٹی پر بیٹھا تھا اور آنکھیں آسمان کی طرف تھیں۔ حضرت موسیٰ قریب آئے، نرمی سے فرمایا، اے بندے، کوئی خواہش ہو تو بتا، میں رب سے کہہ دوں گا۔ اس شخص نے گردن جھکائی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ کے نبی، جب آپ کوہ طور پر اپنے رب سے کلام کریں تو میرا یہ سوال ضرور پیش کیجئے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ میں یہ پیغام ضرور پہنچاؤں گا۔ کچھ دن بعد جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اور رب کائنات سے ہم کلام ہوئے تو عرض کی، اے میرے رب، تیرا ایک بندہ ہے جو پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، بدن پر لباس نہیں، درختوں کے پتے کھاتا ہے اور تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ تو کن اعمال سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر اللہ سے یہ سوال کیا تو رب کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ، فلاں مقام پر ایک درخت ہے، اس کے نیچے 2 آدمی بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک خوش ہے اور دوسرا غمزدہ۔ جو خوش بیٹھا ہے میں اس سے ناراض ہوں، اور جو غم میں ہے میں اس سے راضی ہوں۔ جا اور ان سے پوچھ کہ وہ کون سے عمل کرتے ہیں، پھر تجھے خود سمجھ آ جائے گا کہ میں کن کاموں سے خوش ہوتا ہوں اور کن سے ناراض۔ حضرت موسیٰ فوراً کوہ طور سے روانہ ہوئے۔ قدموں میں تیزی تھی، دل میں جستجو کے رب کی رضا کا راز جان سکیں۔ سفر کرتے کرتے آخرکار اس درخت کے نیچے پہنچے۔ دیکھا کہ ایک شخص ہنسی کسی بیٹھا ہے، چہرے پر غرور اور آنکھوں میں دنیا کی چمک، جبکہ دوسرا شخص سر جھکائے غم میں ڈوبا بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ پہلے اس شخص کے قریب گئے جو خوش بیٹھا تھا۔ فرمایا، اے بندے، تو اتنا خوش کیوں ہے؟ وہ شخص ہنسا اور غرور سے بولا، خوش کیوں نہ ہو، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، زمینیں میری، پیسہ میرا، ہر کوئی میرے قدموں میں، دنیا خود مجھ پر قربان ہے، جس کے پاس سب کچھ ہو وہ کیوں نہ خوش ہو۔ حضرت موسیٰ خاموشی سے دوسرے شخص کے پاس گئے جو اداس بیٹھا تھا، پوچھا، اے بندے، تو غمگین کیوں ہے؟ اس نے آہ بھری اور کہا، اے اللہ کے نبی، میں شکر گزار بندہ ہوں، اللہ کی چھوٹی سی نعمت پر بھی سجدہ کرتا ہوں، مگر دل کبھی کبھی اداس ہو جاتا ہے۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میرے بھائی نے ساری زمین خود رکھ لی، مجھے کچھ نہ دیا۔ آج میرے بچے مزدوری کرتے ہیں، میں خود بھوکا سوتا ہوں۔ میرا سگا بھائی وہی ہے جو خوشی سے سامنے بیٹھا ہے۔ ہاں، دل دکھتا ہے مگر زبان پر شکوہ نہیں، بس اتنی دعا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے نرمی سے فرمایا، کیا کوئی خواہش ہے جو تم اپنے رب سے مانگنا چاہتے ہو؟ اس غریب سادہ انسان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، 2 ہی خواہشیں ہیں، ایک یہ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور دوسری یہ کہ کبھی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فرمایا، خوش ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے، اور موسیٰ جس کی تو ملاقات کی خواہش کرتا تھا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب حضرت موسیٰ نے اس غریب، سچے اور صبر کرنے والے شخص کو یہ کہا تو وہ فرتے خوشی سے رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً حضرت موسیٰ کے قدموں میں گر گیا، قدم چومنے لگا۔ زبان پر بار بار یہی الفاظ تھے، شکر ہے میرے رب، شکر ہے میرے رب۔
پھر حضرت موسیٰ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس شخص کے پاس پہنچے جو پتے کھا کر اپنی بھوک مٹاتا تھا اور جس نے رب سے سوال کروایا تھا کہ وہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن سے ناراض۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ اس کے قریب پہنچے وہ بندہ ادب سے کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں سوال، دل میں انتظار۔ پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، بتائیے میرا رب کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے نرمی سے فرمایا، اے بندے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، رب نے مجھے ایک درخت کے نیچے بھیجا جہاں دو بھائی بیٹھے تھے، ایک خوش تھا دوسرا اداس۔ خوش وہ تھا جس نے اپنے سگے بھائی کا حق دبا رکھا تھا، اس کی زمین چھین لی تھی، اس کے بچوں کو مزدوری پر لگا دیا تھا، پھر اسی ظلم کے مال سے وہ برتن خریدتا تھا اور ان میں کھانا رکھ کر فخر سے کھاتا تھا۔ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ کسی کا حق مار کر، کسی کی محنت لوٹ کر یا کسی کی زمین، مال یا امانت چھین کر اس سے کھانے کے برتن خریدے اور ان میں کھانا رکھے، وہ رزق نہیں، حرام کھاتا ہے۔ ایسا شخص چاہے سونا بھی کھائے وہ زہر بن جاتا ہے۔ ایسا رزق نہ سیر کرتا ہے نہ سکون دیتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی رحمت کو روکتا ہے۔ فرشتے اس کے دروازے سے لوٹ جاتے ہیں اور آسمان سے اس کے لیے رزق کی بارش نہیں، لعنت اترتی ہے۔ یہ سن کر وہ پتے کھانے والا شخص سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کانپتی آواز میں بولا، شکر ہے میرے مالک، میں غریب ضرور ہوں، فاقوں سے ہوں، مگر آج تک کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے رزق پر قبضہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ مسکرائے، ہاتھ بلند کیے اور فرمایا، پھر تجھے مبارک ہو،